فیض رمضان، فیض رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، میں ہوں آپ کا میزبان سید علی ابرار۔ آپ دیکھ رہے ہیں فیض ٹی وی پہ خصوصی سحری نشریات، جس کی آج 13ویں سحری ہونے جا رہی ہے، جس کا آغاز الحمدللہ ہم نے کر دیا ہے۔ اور آج کی 13ویں سحری جو کہ عشرۂ مغفرت کی 13ویں سحری ہے، جس میں ہم نے اپنے پروردگار کو راضی کرنا ہے۔ جیسے کہ ناظرین اکرام، میں گزشتہ دنوں بارہا یہ الفاظ بیان کرتا آ رہا ہوں کہ ہم نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، ہم نے عبادات کرنی ہے۔ اور سب سے بڑی بات ایک یہ ہے جو دکھنے میں تو بہت چھوٹی سی ہے، لیکن بہت بڑی نیکی ہے اس کی، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو مسکرا کے بھی دیکھ لیتے ہیں تو یہ بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اپنے قریب کے لوگوں کو دیکھیے کہ جن کو آپ کی ضرورت ہے، آپ یہ پتہ کروائیے یا دیکھیے کیا آپ کے برابر میں گھر میں کسی کا چولہا جلا ہے یا نہیں جلا۔ کوشش کیجئے کہ اس کے چولہے کو جلائیے، امداد کیجئے، مدد کیجئے۔ اس طرح سے کیجئے کہ ایک ہاتھ کو دیا جائے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ یہی رمضان المبارک میں پروردگار نے نبی کریم سے وعدہ کیا کہ اے نبی، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ کی امت ہے، اگر وہ امت اپنے رہنے والوں کا، اپنے ساتھ چلنے والوں کا خیال کرے گی تو میں اس کو بخش دوں گا، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں ڈال دوں گا۔ تو یہی خاصہ میرے نبی کا بھی رہا کہ انہوں نے ہر کسی کو مسکراہٹیں دی، ہر کسی کے کام آئے۔ آپ بھی دوسروں کے کام آئیے۔ جب آپ کسی دوسرے کے کام آئیں گے تو پروردگار آپ کے لیے کتنی آسانیاں پیدا کر دے گا، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ ناظرین کرام، بنا کسی تمہید کے آج بھی مستقل چاند رات تک جو ہمارے ساتھ ایک نوجوان مفتی ہیں ہمارے ساتھ رہیں گے۔ یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے میری مراد ہے مفتی فضل الرحمان صاحب سے۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مفتی صاحب وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ہے آپ کی؟ اور اگلے جو ہمارے مہمان ہیں بڑی خوبصورت لب و لہجے کے مالک ہیں، جن کی باتیں آپ کے دلوں میں رخش کرتی ہیں، محبت پیدا کرتی ہیں۔ میری مراد ہے سید مسعود علی جعفری صاحب سے۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ۔ ٹھیک ہے۔ بڑا اہم ٹاپک آج بھی، کیونکہ ابھی کچھ ہی دنوں میں شہادت مولا علی کرم اللہ وجہ ہونے جا رہی ہے۔ 19 رمضان کو ابن ملجم نے مولا کائنات کو ضرب سے شہید کرنے کی کوشش کی، جو کہ 2 دن زخمی حالت میں رہے، اور 21 رمضان کو مولا کائنات کی شہادت ہوئی۔ اور ہم آج کل کے اس دور کے اندر اتنے بھٹک چکے ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ مولا کائنات کی آمد کعبے میں نہیں ہوئی، نعوذ باللہ، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جی مفتی صاحب، جی، مولا کائنات کی آمد کعبے میں ہوئی اور شہادت مسجد میں ہوئی۔ یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، لیکن اس کو ڈسکس کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس ٹاپک پر ہم بات کریں گے 19، 20 اور 21۔ 2 دن کے بعد مولا کائنات کے بیٹے کی آمد ہے، امام حسن مجتبیٰ، جن کو صبر کا پیکر کہا جاتا ہے، ہم شکل پیغمبر بھی کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے مفتی صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مولا کائنات کی جو آمد ہے نعوذ باللہ کعبے میں نہیں ہوئی، تو بتائیں کہ ایسا کیوں سوچ رکھتے ہیں یہ لوگ، بلکہ نبی کریم کے کائنات گواہ ہے، راوی گواہ ہے کہ مولا کائنات کی آمد کعبے میں ہوئی۔ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا سب سے پہلے تو۔ جی، بہت شکریہ آپ کا سید علی ابرار بھائی۔ بہت ہی اچھی باتیں آپ نے شروع میں کہیں۔ ایک بات تو آپ نے کہی کہ کسی کی مدد کریں تو ایسے دیں کہ ایک ہاتھ سے اور دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں، پتہ نہ چلے۔ اور اگر ہم ان ساری چیزوں کو دیکھیں نا تو اہل بیت علیہ السلام ہمارے لیے اسوہ اور رہنما ہے۔ امام علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب زین العابدین علیہ السلام، سید سجاد بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ عرب کے ایک مشہور عالم دین ہیں امام ابو زہرہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے
امام زید علیہ السلام کی حیات کے اوپر. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ امام زین العابدین جب ان کا وصال ہوا تو مدینہ کے اندر جو یتیم اور نادار لوگ تھے وہ بھوکے ہو گئے تھے. جس دن ان کا وصال ہوا تو ان کو کھانا نہیں ملا. اور امام زین العابدین علیہ السلام کا معمول تھا کہ آپ کیا کرتے، راشن بنا لیا کرتے تھے، اس کے پیکٹ بناتے اور رات کو ان بیواؤں اور یتیموں کے دروازوں پہ چھوڑ کے چلے جایا کرتے. اور یہی خاصا مولا کائنات کا بھی رہا. بے شک. تو جب آپ کے بدن کو دیکھا گیا تو آپ کے بدن پہ رسیوں کے نشانات. بیمار کربلا بھی کہا جاتا ہے. بے شک. ان رسیوں کے نشانات کیوں تھے؟ اپنے جسم کے اوپر وہ بوریاں باندھ کر راتوں کو لے جایا کرتے تھے کہ غریبوں اور مسکینوں کی مدد کریں. اور ان کا جسم بہت نازک تھا، بہت سادات تھے، سید تھے. تو آپ نے جو بات کی، میں نے چاہا کہ اس میں اہل بیت سے ہمیں ایک ریفرنس، کیونکہ وہ ہمارے لیے ان چیزوں کے اندر مقتدا ہیں. بے شک بے شک. اسوہ ہیں ہمارے لیے اور حصہ ہے ہماری زندگی کے. بے شک. دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ امام علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت وہ کعبہ میں ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. متفقہ اور اکثر علماء کا جو قول ہے وہ یہی ہے کہ مولا علی کی ولادت وہ کعبۃ اللہ میں ہوئی ہے. بے شک. ہمارے برصغیر پاک و ہند کے ایک بڑے جلیل القدر عالم دین ہیں حضرت امام شاہ ولی اللہ دہلوی. ہمارے ہاں پاکستان کے اندر جو جتنے بھی فرقے ہیں وہ آپ جانتے ہیں، جتنے بھی جو ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں پاکستان میں، سب ان کی تک اپنا سلسلہ سند حدیث لے کے جاتے ہیں. بے شک. وہ سب کے امام ہیں شریعت کے اندر. اور انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ بہتر اور معتبر قول یہی ہے کہ مولا علی کی جو ولادت ہے یہ کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی ہے. واہ سبحان. کیا اور بات ہے. ہندوستان کے عالم دین ہے مولانا ابو الحسن علی الندوی، انہوں نے اپنی کتاب المرتضیٰ جو سیدنا امام علی کی بایوگرافی پہ لکھی ہے، بہت معتبر کتاب ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہی راجح قول ہے. علماء دیوبند کا بھی یہی قول ہے. تو آج جو ہمارے ہاں جیسے یوٹیوب کے اوپر جو اسکالرز پیدا ہو گئے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جی نہیں یہ تو ہو نہیں سکتا، اور کچھ لوگ بہانے اور قیل و قال اور حجت سے کام لیتے. وہ نہیں تھے، علی نہیں تھے، وہ حکیم بن حزام نام کے شخص تھے. علی کے لیے فضیلت نہیں مان رہے، حکیم بن حزام کے لیے مان رہے ہے. مولا کائنات کا اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ اندر باطن کا جو ہے نا وہ سیاہ ہے، اور کچھ نہیں ہے کہ وہ اگر آپ کو کسی اور کے لیے فضیلت ملتی ہے آپ اس کو تو آگے بند کر کے تسلیم کر رہے ہیں، لیکن جب مولا علی کی بات آتی ہے تو پھر آپ کی جو ہے وہ ایمان اور اعتقاد چہرے کے تاثرات چینج ہو جاتے ہیں. اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے زمانے میں منافقین کو جو پہچان کرتے تھے وہ ذکر علی سے کرتے تھے. کیا بات ہے. واہ 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 کیا بات. سرکار کے زمانے میں بھی اگر منافق اور مومن کی پہچان ہے، اور صحیح مسلم کی روایت ہے، کیا خوبصورت بات ہے. آقا کریم نے فرمایا یا علی، اشارہ کر کے میری جانب فرمایا کہ جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، جس نے دانے کو چیرا اور جس نے روح کو پیدا کیا ہے علی، مومن وہی ہے جو تجھ سے محبت کرے گا اور منافق وہی ہے جو تجھ سے بغض کرے گا. کیا خوبصورت بات ہے. اور ایک روایت جناب عائشہ سے بھی ہے، عائشہ صدیقہ سے، کہ جب حضرت عمر، وہ ذرا تھوڑا سا بتائیے کہ جب حضرت عمر آئے تو مولا کائنات کے چہرے کو دیکھ رہی تھی تو حضرت عمر نے کہا کہ عائشہ میری طرف آپ متوجہ نہیں ہیں، میں یہ نوٹ کر رہا ہوں. تو آپ فرماتی ہیں کہ بابا آپ نے ہی تو کہا تھا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، میں تو عبادت میں شمار ہوں. تو مولا کائنات کا مرتبہ با خدا میں یہ کہتا ہوں کہ افضلین سے بھی افضل ہے. اگر ہم مانیں، اگر اس کا لفظ تو آنا چاہیے ہی نہیں، آنکھ بند کر کے جو نبی نے کہہ دیا غدیر خم میں مولا کائنات کا ہاتھ بلند کر کے من کنت مولا فہذا علی، ان مولا کے میرے بعد اگر کوئی، کیونکہ نبوت تو ختم ہوگی نا رسالت محمد کے بعد، نبی تو نہیں آئیں گے، لیکن وسیع تو بنانا تھا نا کسی نہ کسی کو. تو مولا کائنات کا ہاتھ بلند کر کے یہ کہا کہ من کنت مولا فہذا علی، ان مولا کے میرے بعد اگر کوئی مولا ہے تو علی اس کا مولا ہے. اور تمام صحابہ کرام اور اپنے جتنے جانشین تھے سب کو بتایا کہ مولا کائنات مولا ہے. نبی نے مولا بنایا ہے نا. جب ہم نبی سے محبت کرتے ہیں تو نبی کی کہی ہوئی بات پر عمل ہی نہیں کرتے تو کیا نبی ہم سے راضی ہوں گے؟ نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ نے فرما دیا کہ ولی جس کا میں مولا ہوں، مددگار ہوں. کیا بات ہے. واہ 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 کیا بات. اولین ہو، آخرین ہو، پہلے کے ہوں، بعد میں آنے والے ہوں، جس کا میں ہوں، علی اس کا مولا ہے. اور آگے کی اس کے الفاظ ہیں سنن ابن ماجہ کے، اللہم والی موالا
وعاد من عادا، اے پروردگار اس کو دوست بنا کے رکھ جو علی کو دوست بنا کے رکھ، سبحان اللہ، اور اس سے عداوت رکھ جو علی سے عداوت رکھتا ہے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ دوستی اور محبت کا جو معیار اور پیمانہ سرکار کریم دے کے گئے ہیں وہ یہی ہے کہ علی سے کون محبت رکھتا ہے اور علی سے کون بغض رکھتا ہے۔ اور بڑی خوبصورت بات آپ نے قبلہ کہی، اور ایک چھوٹی سی بات یاد آ گئی، شادی، مولا کائنات کی شادی اور جناب سیدہ کی شادی، یہ بھی ایک کائنات میں مثال ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، بے شک۔ اگر تھوڑی سی روشنی ان کی شادی پہ ڈال دی جائے تو بہت ان کی تو یہ کائنات کی وہ شادی ہے کہ جس پر فرشتوں کو فخر ہے، ہاں 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 ہاں، ملائکہ کیا کو سرور بات ہے، اور یہ جوڑی تو آسمانوں پہ بنائی گئی ہے۔ اور کہا گیا تھا کہ جس کے گھر پہ ستارہ جائے گا جناب فاطمہ اس کے ساتھ ہی ان کے ساتھ اللہ کی مرضی جس کے رشتے میں ہو تو اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ بھائی فاطمہ علی کا ہی مقدر ہو سکتے ہیں، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، علی کا ہی۔ سبحان اللہ۔ کیا بات ہے مفتی صاحب، کیا خوبصورت بات کہی آپ نے۔ اور مسعود بھائی آپ کی طرف آؤں گا کیونکہ آپ سادات بھی ہیں، الحمدللہ۔ اور ماشاءاللہ جب آپ کے آباء و اجداد کا ذکر آتا ہے تو مومن کی بات تو الگ ہے، کوئی غیر مسلم بھی ہو نا، ہندو، تو وہ مسکرانے لگتا ہے علی کے نام سے۔ بے شک۔ تو آج کا ٹاپک میں نے بڑا دیکھ بھال کے رکھا کہ یہ ضروری ہے کیونکہ آپ دونوں ہی الحمدللہ ایک پروفائل رکھتے ہیں، اور آپ کے ویورشپ اتنی آ رہی ہے، اتنے کمنٹ آ رہے ہیں کہ آپ جو ٹاپک لے کے آتے ہیں، ناظرین کرام ظاہر سی بات ہے میں ٹاپک ان سے پوچھ کے ہی رکھتا ہوں کیونکہ یہ آل راؤنڈر ہیں دونوں، آپ کسی بھی ٹاپک پہ بات کر سکتے ہیں۔ آپ کمنٹ سیکشن میں جا کے کوئی سوال اگر آپ کے دماغ میں ہے تو آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، آج آپ لکھیں گے تو کل ہم مفتی صاحب سے اور مسعود بھائی سے اس کا جواب بھی لے سکتے ہیں۔ اور بات ہو رہی ہے مولا کائنات کی، جب بھی ان کا نام آتا ہے تو حلال زادے کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے، غیر حلال کے کبھی نہیں آئے گی، تو کیا کہیں گے آپ؟ بے شک، سبحان اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آج اس ہستی کا آپ تذکرہ فرما رہی ہیں کہ جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر امر کر دیا کہ جو مجھ تک آنا چاہتا ہے، مجھ سے محبت رکھنا چاہتا ہے، وہ علی سے محبت کرے گا تو مجھ سے محبت ہوگی، اور اگر علی کو چھوڑ کر مجھ تک آنا چاہے گا تو آ ہی نہیں سکتا، دروازہ بند، دروازہ بند۔ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ کیا خوبصورت اور بات ہے۔ پھر جب ان کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا اور ہاتھ بلند کر کے سب کے سامنے سب غدیر کے خم میں پر بتا دیا کہ جس کا مولا اس کا علی مولا۔ اور آپ دیکھیے کہ پھر اب جتنا بھی روحانی فیض، روحانی سلاسل ہیں، وہ جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے جا کر ان کا اینڈ ہوتا ہے۔ کیا خوبصورت بات ہے، میں اس کے بعد اس ٹاپک پہ آؤں گا، کیا خوبصورت بات کہی آپ نے۔ اور پھر کسی اور نبی کے کسی بھی اصحابی کو یہ شرف نہیں ملتا جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ملا، کہ وہ آج بھی علم کا شہر ہیں، دروازہ ہیں، اور شہر ہے۔ کیا بات، اور شہر میں آنے کے لیے جو پروسیس بتایا گیا، جو طریقہ بتایا گیا ہے کہ علی کے تھرو آؤ، آل رسول کے تھرو آؤ، امام حسن و حسین کے تھرو آؤ، ان سے جو قربت اور محبت رکھتا ہے ان کے قریب آؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اسی پر وہ ایک مجھے شعر یاد آ گیا، بسم اللہ آتا ہوں۔ اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اس کا تو بیاں ہی نہیں کچھ تم جسے چاہو۔ کیا بات ہے، واہ واہ، اس کا تو بیاں ہی نہیں کچھ تم جسے چاہو۔ واہ 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 واہ۔ تو جب بات آتی ہے اس گھرانے کی تو یہاں آ کر ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، کیوں کہ اس سے آگے کچھ ہے ہی نہیں، ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے، واہ واہ، اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ ہو بھی کیسے سکتا ہے، وہی عرض کر رہا ہوں، اس سے آگے کیا کچھ بات ہے ہی نہیں۔ واہ 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 واہ، یہاں آ کے تو دین رک جاتا ہے، پروردگار جسے کہے عبادت اے نفس مطمئنہ، سب چیز رک جاتی ہے اس گھرانے کے آگے۔ کیا بات، اور اس سے کیا بات ہے، جس سے حسین راضی ہو۔ علی کی بات
جب بھی آتی ہے تو منافق کے چہرے کو پتہ نہیں کیا تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ علی کی اولاد نے، علی کے بیٹوں نے ہی آج اس کلمے کو بقا دی ہے، اس کلمے کو بچایا ہے۔ کربلا جیسا جو معرکہ تھا، شہادت شہدائے کربلا جو تھی، وہ 1,24,000 پیغمبر آئے، لیکن کسی کو یہ مرتبہ نہیں حاصل ہوا جو آل نبی کو حاصل ہوا۔ اپنے نانا کی بات پہ عمل کرتے ہوئے وہ کربلا میں آئے، ذاتیات پہ تو نہیں آئے۔ نانا نے کہا، نبی کا حکم تھا کہ حسین اس دین کو آگے بڑھانا ہے، اپنے نانا کا کلمہ بچایا۔ اور یزید کے دربار میں بھی تو یہی تو کہا تھا یزید سے، امام سجاد نے، کہ یزید تو سمجھتا ہے کہ تو مجھے بیڑیوں میں جکڑ کے کامیاب ہو گیا؟ نہیں، ہم اپنے ایک بات کاٹ جی بسم اللہ جس طرح حکم ہے کہ نماز قائم کرو، نماز کا پڑھنا اور ہے، قائم کرنا اور ہے، اسی طرح دین کو بچانا اور ہے، دین کو قائم رکھنا کچھ اور ہے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، کیا خوبصورت بات کہی ہے۔ اسی بات کو کنٹینیو کریں گے ناظرین کرام۔ وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ آج کا ٹاپک بہت خوبصورت ہے۔ کمنٹ سیکشن میں جا کے آپ سوال کر سکتے ہیں، جو بھی سوال کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان، جی ناظرین کرام، وقفے سے واپس آ چکے ہیں۔ بات ہو رہی ہے مولا کائنات کی، حضرت علی ابن ابی طالب کی۔ مولا کائنات کی فضیلت دن رات کر دیں، سالوں گزر جائیں، ہم ان کے اتنے سے بھی فضائل بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کی کرامات، آپ کے فضائل اتنے ہیں کہ ہم پڑھتے پڑھتے ختم ہو جائیں گے، لیکن ان کے فضائل ختم نہ ہوں گے۔ کیونکہ جس کو نبی کریم غدیر خم میں کھڑے ہو کے کہہ دیں کہ میرے بعد اگر کوئی مولا ہے تو وہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب ہیں، کیونکہ شجاعت کے مالک، خیبر کا کئی دنوں جنگ کا معرکہ رہا، مولا کائنات میں ایک ہی دن میں آ کے خیبر کے دروازے کو اکھاڑ کے وہ پھینکا۔ صفین، ایسی کئی جگہیں ہیں، بدر جو مولا کائنات سے منسوب ہیں، اور کیوں نہ ہوگی، کیونکہ وہ شیر خدا ہے، جس کے پاس تلوار بھی خدا کی طرف سے آئی ہو۔ ناظرین کرام چلتے ہیں، اور مسعود بھائی آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ مولا کائنات، یہ نبی نے فرمایا نا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، ٹھیک ہے، اس کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اچھا، دوسرا، علی کے چہرے کو دیکھ کے جو مسکرائے تو سمجھ جانا کہ یہ حلال زادہ ہے، اور اگر علی کے نام سے کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ نہ آئے تو وہ غیر حلال میں آتا ہے۔ تو یہ اتنی بڑی بات جو رسول خدا نے کر دی منافقین کے لیے کہ بڑا آسان حل کر دیا، بہت آسان۔ بھائی مولا کائنات کا نام علی ہے، اگر مجھے پہچاننا ہے سامنے والے کو، مولا کا نام لے لیا، اس کے چہرے پہ اگر مسکراہٹ آ جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ محمد و آل محمد سے بغض نہیں، محبت رکھتا ہے۔ اور اگر اس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آتی اور تل ملا جائے تو سمجھ جائے گا کہ یہ علی سے نہیں، نبی کی آل سے بغض رکھتا ہے، کیونکہ مولا کائنات نبی آل رسول ہیں، نبی کی آل ہیں مولا کائنات، جناب سیدہ امام حسن بادشاہ، امام حسین بادشاہ۔ تو اس بات کو ذرا اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا۔ کیا بات آپ نے کیا ٹاپک لیا ہے کہ جن کے ذکر کے بغیر اسلام مکمل ہی نہیں ہوتا، وہ ذات اقدس ہے جناب حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور جب حضور نے فرما دیا میرے بعد علی، جس کا علی مولا اس کا میں مولا، تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ علی، حضرت علی
करम और वजहुल करीम को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा हमेशा के लिए ये मनसब अता किया कि मेरे बाद जब तक क़यामत नहीं आती ये मनसब और ये मकाम हज़रत अली को हासिल रहेगा कि जो इनसे मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा, जो इनसे बुग़्ज़ रखता है वो मुझसे बुग़्ज़ रखता है। और मोहब्बत और बुग़्ज़ का ताल्लुक़ इंसान के चेहरे से नहीं, इंसान के दिल से है। और वो दिल वाली बात आपकी आ गई कि दिल के अंदर जब अल्लाह का जिक्र आएगा तो अल्लाह से मोहब्बत करने वालों का तो जिक्र आएगा ना। हाँ, तो अल्लाह ही तो पैदा करता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्यार ही आले मोहम्मद से अल्लाह ने किया है। आपके कल्ब में जब अल्लाह ही नहीं तो आले मोहम्मद के लिए मोहब्बत कैसे हो सकती है? क्या खूबसूरत बात है, वाह वाह वाह। इसी को आगे अगर मैं क्या बात है, वाह वाह वाह। तो आप जितने मर्जी सजदे करते रहिए, इबादतें करते रहिए, जब बुग़्ज़े मोहम्मद आले मोहम्मद अल्लाह की मोहब्बत है ही नहीं तो आप अल्लाह को तो राज़ी, आले रसूल को राज़ी नहीं कर सकते। जब अल्लाह को राज़ी करेंगे तो आले रसूल तक पहुँचेंगे ना। क्या खूबसूरत बात है आपकी मुफ्ती, क्या बात है, वाह वाह वाह। और इसमें मज़ीद ये भी है कि क्योंकि इसको मैंने आप दिल से जोड़ा है तो दिल और कल्ब में दो ताकतें हो सकती हैं, या तो शैतान की या रहमान की। या तो आपने करना है कि आपने किसको हासिल करना है, या तो नूरी या नारी। क्या बात है। अगर नूरी है तो ताल्लुक नूर से जुड़ेगा, और जब नूर से जुड़ेगा तो उस नूर की लड़ी में जितने हैं उन सबसे मोहब्बत हो जाएगी। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत बात कही आपने। बात ही ख़त्म हो जाती है। आप उस नूर को तो हासिल कीजिए, आप बारगाह खुदाबंदी में खड़े तो हो जाते हैं इबादत करने के लिए, लेकिन आपके दिल में तो परवरदिगार की मोहब्बत नहीं, तो आप उस लड़ी से जुड़े हुए और नूर को कहाँ से पहचानेंगे। क्या बात है, क्या बात है मुफ्ती साहब, क्या कहिएगा, क्या खूबसूरत बात है, वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत बात है। अच्छा, हमारा जो आज का टॉपिक है वो मौला अली की मकाम विलायत। तो जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि हदीस में आता है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं जिसका मौला हूँ अली उसका मौला है। ये हदीस जो है ये असह तरीन हदीस है और बल्कि मुतवातिर दर्जे की हदीस है। दीगर रिवायात के अंदर आता है अंत मिन्नी बिमंज़िलत हारून मिन मूसा अला नबी आबादी, कि तुम मेरे लिए ऐसे हो जैसे कि मूसा के लिए हारून थे। क्या मिसाल दी है। लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं है, मेरे बाद कोई नबी नहीं है, इसलिए तो ख़त्म है जी। क्या बात ख़त्म है, लेकिन सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन मौला बना दिया ना कदीर में नबूवत के सिलसिले को। अगर आप ख़त्म कहते हैं तो उसके बाद सिलसिला सरकार ने रखा, मौला कायनात का हाथ बुलंद करके। आप साहब उधर ही आ रहे हैं। जी बिस्मिल्लाह कीजिए। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि इसीलिए आप देखें जो सलासिल हैं वो तमाम का सिलसिला मौला कायनात तक जाता है। जी जी। हम इस झगड़े में पड़ जाते हैं, शिया सुन्नी के झगड़े में, कि कौन खलीफा बिला फसल है कौन नहीं है, और उम्मत फ़िरके का शिकार हो जाती है, इफ्तिराक और आपस में अदावतें और दुश्मनियाँ बढ़ जाती हैं। हज़रत इमाम शाह वलीउल्लाह देहलवी ने लिखा है कि हज़रत अली ये खिलाफत बातिनिया के अंदर खलीफा बिला फसल है, कि जो सरकार से जो बातिन की जो खिलाफत है, बातिनी जो आगे रूहानी मकामात और सिलसिले चलेंगे और कायनात की इमामत होगी, वो मौला कायनात हैं और उसके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सुभान अल्लाह, उसमें मौला अली का कोई शरीक नहीं है। क्या बात है, वाह 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 वाह। और अगर किसी ने मकाम हासिल करना है रूहानियत में तो पहले यहाँ से इजाज़त मिलेगी इमाम अली से, फिर वो जाएगा सरकार दो आलम के पास। जब तक यहाँ से कबूलियत नहीं होगी वहाँ पर इजाज़त नहीं है, वहाँ पेशगी नहीं है। वाह वाह वाह। और फरमाया कि जो भी वली बनता है तो उसे पहले मौला कायनात के दरबार में पेश किया जाता है। वहाँ से उसका पूरी स्कैनिंग होती है और वहाँ से इजाज़त होती है, उसके बाद आगे जाते हैं। अच्छा मुफ्ती साहब, ये बड़ी खूबसूरत बात है, लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर आपने ये वली कामिल की बात की, आज के दौर में वली कामिल बन सकता है? बिल्कुल बना जा सकता है। कैसे? इसी तरह कि हम अपने क़ल्ब को अल्लाह के ज़िक्र से आबाद कर लें, और ये क़ल्ब का जो ज़िक्र है ये बग़ैर इजाज़त के नहीं मिलता। हम जब अपने क़ल्ब को अपने अंदर एक शऊर पैदा कर लें और इसकी तड़प पैदा कर लें, तो फिर जिस तरह एक हर फील्ड का बंदा अपनी फील्ड के बंदे को पहचानता है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। एक चोर आदमी होता है, वो चोर को देख कर ही पहचान जाता है कि भाई ये भी अपना पैटी भाई है, ठीक है ना।
اسی طرح جو ولی ہوتا ہے وہ بھی ولی کو دیکھ کے پہچان جاتا ہاں ہاں ہاں، کیا خوبصورت بات ہے، واہ ہے. واہ آپ واہ واہ. جب قلب میں نور آ گیا تو اب آپ چلے جائیں کسی بھی دربار پہ چلے جائیں، ضروری نہیں کہ زندہ ہو. یعنی جو ہمارے لیے سمجھے جاتے ہیں کہ جی پیر پردہ صاحب فرما ہیں، گئے. شیخ صاحب ہیں، ٹوپی پہنی ہوئی ہے، داڑھی ہے جی بڑے، یہ ضروری نہیں ہے. جبہ پہن لینے سے پیر نہیں بن نہیں جاتے نہیں، ہیں. پیر اس کا نام پیر ہے ہی نہیں. یہ اپنے گھر پہ بڑی محفل رکھی تو پیر بن گئے، نہیں. نوٹوں کی گڈی لٹا دی تو پیر بن گئے. نہیں، پیر بننا یہ نہیں ہے. پیر بننے کے لیے قلب کے اندر خدا بندے عالم کا ذکر ہونا ضروری ہے. بڑی خوبصورت بات ذکر ہے ہونا. آپ کی. آپ چلے جائیں جس کے ساتھ آپ کو قلبی نسبت ہے، حضرت سلطان باہو کے دربار پہ چلے جائیں، دادا علی بات حجویری ہے. کے دربار پہ کیا چلے بات جائیں، ہے. وہاں سے آپ کو آواز آئے گی، آپ کو قبول کیا جائے گا اور آپ کو کہا جائے گا کہ میں آپ کو اپنی بیعت میں لے لیتا ہوں. اور بلکہ آپ کو براہ راست آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی بیعت آپ کو کی جا ہاں سکتی ہے. ہاں ہاں، اللہ اکبر اللہ اکبر. اور ایسا آپ سلسلوں میں دیکھیں تو یہ ہوتا رہا ہے کہ خود ایک شخص کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیعت فرماتے ہیں. اس کو بیعت اویسیہ بھی کہتے ہیں. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عاشق رسول تھے، بڑے عاشق رسول. کسی صحابی نے اپنے دانت نہیں توڑوائے عشق اور محبت اور غلبے کے اندر، اویس قرنی نے اپنے دانت مبارکوں کو توڑوا دیے. کیا بات ہے، واہ واہ. اور اویس قرنی وہ شخصیت ہے، مولا علی کے ساتھ جوڑ رہا ہوں، کہ مقام صفین کے اندر اویس قرنی کی شہادت ہوئی. مولا علی کے اصحاب میں سے تھے، جانثار صحابہ میں سے تھے حضرت علی کے. اور حضرت جب معلوم ہوا کہ صفین ہو رہی ہے تو یمن سے آئے اور شام میں، اور اس معرکے کے اندر شہادت حاصل کی. بڑے بڑے صحابہ نے جب دیکھا کہ اویس قرنی بھی یہاں پر ہیں تو سارا سب کچھ چھوڑ کے مولا علی کے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے. تو اویس کیا بات ہے. اور اویس قرنی کے ساتھ انہی کو قبول کرتے ہیں جن کا قلب طاہر ہوتا ہے، کسی کے لیے دل کے اندر نفرت نہیں ہوتی، کسی کے لیے برائی نہیں ہوتی، تکبر نہیں ہوتا، تو ان کو ان کے ساتھ نسبت حاصل ہو جاتی ہے. نسبتوں کا جو سلسلہ ہوتا ہے یہ بڑا اہم ہوتا ہے. لیکن آج کل نسبت کیا ہو رہی ہے؟ آج کل چھوٹا سا آستانہ بنا لیا، جبہ پہن لیا، جبہ پہننے کے بعد گھر پہ چھوٹی سی محفل رکھ لی، محفل رکھنے کے بعد لائف چلا دیا اور مرید کر رہے ہیں، بیعت لے رہے ہیں. ارے خدا کا خوف تو ہے ہی نہیں. اپنے نام کے آگے سید لگا لیتے ہیں، تھوڑے سے پیسے آ جاتے ہیں تو بادشاہ بن گئے. بادشاہ صرف سادات پہ ہی اچھی لگتی ہے، وہ غریب ہو یا امیر ہو. وہ صرف کہتے ہیں نا کہ شیر کا بچہ شیر ہی ہوتا ہے، بے شک بے شک. اور شیر کا بچہ گوشت ہی کھائے گا، گھاس نہیں کھائے گا. اور یہی بات ہے کہ اپنے اعمال کو اچھا کیجئے، اللہ پاک کو اپنے دل میں سما لیجئے. اللہ پاک جب آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے تو آٹومیٹکلی وہی آپ کی بات کہ آپ آل نبی کو بھی سمجھ جائیں گے. پھر یہ بغض کا اور عقیدت کا تعلق ہی ختم ہو جائے گا. پھر سب عقیدت ہی رکھیں گے. لیکن اس کے لیے پروردگار کے سامنے جو آیا وہ عزازیل شیطان ہے جس نے اس میں فاصلہ پیدا کر دیا. اچھا مفتی صاحب، بڑی اچھی بات کہی کہ ولی کامل بن سکتے ہیں، لیکن وسیلہ جو کل بھی ہماری بات ہوئی، جو آدھی رہ گئی تھی بات ہماری، وسیلہ. جب ہم کسی ولی کے دربار پہ جاتے ہیں، جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ کو جواب آئے گا، لیکن جواب اسی کو آئے گا جو عقیدت سے آئے گا، جو وسیلہ بنا کے آئے گا. اب کوئی اوٹنگ کرنے کے لیے آئے یا مذاق بنانے کے لیے آئے، یہ تھوڑا سا بتائیے گا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مذاق بنانے کے لیے بھی جاتے ہیں ایسی جو لوگ درگاہوں میں. اللہ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں وہ تو اللہ کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں اور خدا کے غضب کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں. بے شک ولی کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے. اور جب ولی نے چیلنج آپ نے کر دیا تو پھر آپ اس بات کے قبول حق کی استعداد اگر آپ کے اندر نہیں ہے تو خدا کے عذاب کے لیے تیار ہے. تو ولی کے لیے ان کے سامنے سر کو جھکانا چاہیے، ان کی تعظیم کرنی چاہیے، توقیر کرنی چاہیے، ان کو چیلنج وغیرہ نہیں کرنی چاہیے. ولیوں کے اوپر اس طرح کی کامنٹس کرنا، ولیوں کے بارے میں نازیبہ کلمات کہنا، بہت سارے لوگ دانستہ یا نادانستہ اس طرح کر دیتے ہیں. تو ان کو چاہیے کہ علم کے اوپر نہ اترائیں. دیکھیں مولا علی کی شہادت جس نے کی، ابن ملجم، وہ کون تھا؟ اس کی آپ زندگی دیکھیں، بڑا عبادت گزار تھا، بڑا نیک انسان تھا، بڑا پارسا تھا، بہت بڑا مسلمان تھا نا، اپنے آپ کو کہنے والا. ٹھیک ہے، عبادات کیا کرتا تھا اور کعبہ کا طواف کرتے ہوئے اس نے قسم کھائی کہ میں مولا علی کو شہید کروں گا. اور قرآن کا قاری، ٹھیک ہے، تہجد گزار، کوئی تہجد اس کی قضا نہیں ہوئی.
لیکن اس نے یہ فعل ان سے سرزد ہوا. تو معیار عبادتیں نہیں ہیں. معیار جو ہے اس طرح کے ظاہری حلیے یا قرآن کا بڑا اچھا تلاوت کرنا بڑی اچھی یا بہت بڑی نماز پڑھتے رہنا جو مولا علی کا نہیں ہوا, جس یہ پہچان نہیں ہوئی کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں. میں خدا کی نشانی کو ناقۃ اللہ جو سالے کی اونٹنی ہے اس سے بھی افضل میں اپنے وقت کے امام کو میں ان کے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہوں. اور آپ دیکھیں کہ مفتی صاحب جب ضرب لگائی تو پانی پلایا, شربت پلایا اس کو. یہ تو مولا علی کا ایسا کردار ہے کہ ظالم پہ بھی ظلم نہ کرو. ظالم ہے اس پہ بھی ظلم نہیں کرنا, ظلم کسی حال میں کرنا ہی نہیں ہے. مولا علی نے تو اپنے زندگی میں یہ درس دیا کہ جو آپ پر ظلم کر رہا ہے آپ نے ظلم نہیں کرنا, آپ نے اس کا برابر کر دینا. مولا علی سراپا عدل ہیں. اگر دین اسلام کی ساری تعلیمات دیکھیں نا, اگر ایک مفکر نے لکھا ہے کہ آپ سچائی کو, طہارت کو, شجاعت کو, جتنی بھی دنیا کی اچھائیاں ہیں اسے ایک مجسم شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ علی ہے. کیا بات ہے. بات یہ ہے کہ آپ کے اندر انسانیت ہونی چاہیے. آپ کسی مذہب کے ہوں ہی نہ ہوں یا آپ کوئی بھی انسان ہو, لیکن اچھائی آپ کے اندر ہو تو آپ علی کے سامنے آ کے جھکیں گے. آپ کو قبول کرنا ہوگا کہ علی وہ ذات ہیں جو انسانیت کے لیے امام ہیں بلا رنگ نسل مذہب. فزت ورب الکعبہ, علی کامیاب ہو گیا. آج علی کامیاب ہو گیا. ضرب لگنے پہ یہی الفاظ تھے مولا کائنات کے. آخر میں کچھ کہنا چاہیں گے آپ مولا کے حوالے سے؟ ان ہستی کا تذکرہ ہے کہ جن کو سن کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں وہ دیکھ رہے ہیں اور ہم پہ اپنا لطف و کرم فرما رہے ہیں. اس لیے کہ ذکر علی کرنا ہر ایک کے بس کی بات ہے ہی نہیں. سبحان اللہ, سبحان اور اللہ. ان کے ساتھ نسبت قائم رکھ کے دنیا میں ان کی کا فیض بانٹنا یہی ایک ولی کامل کا اس دور میں کام ہے جو ہو رہا ہے کہ لوگوں کو وہ فیض عطا فرمائے جو حضرت مولا علی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. اور وہ فیض اب جاری و ساری رہے گا جب تک وہ علم کا شہر اور اس کے دروازہ کھلا ہوا ہے. جو وہاں تک جا رہا ہے اس در تک پہنچ رہا ہے. جو رجوع کرے گا وہ پا لے گا, جو رابطہ کر لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. علی ہی آخری ہمارا اسلام کا سب سے بڑا اثاثہ ہے, روحانیت کا اثاثہ ہے. جس نے علی کو پہچان لیا اس نے نبی کو پہچان لیا, اور جس نے نبی کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا. لیکن اس کے لیے اللہ آپ کے دل میں ہونا ضروری ہے. بہت خوبصورت پہچان جب آئے گی, پہچان آئے گی کہ جب آپ کے باطن میں روشنی ہوگی, نور ہوگا, نور الہی, ذات الہی کا ذاتی نور ہوگا تو پہچان ہوگی, ورنہ پہچان ہو ہی نہیں سکتی. خوبصورت بات. ناظرین کرام, وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا, اور یہ فیض ٹی وی پر یقیناً عبادتوں کا فیض جاری و ساری رہے گا. مفتی صاحب کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ آج آپ آئے, اور آپ کا بھی شکریہ گزار ہوں مسعود بھائی کہ آپ تشریف لائے. ناظرین کرام کہیں جائیے گا نہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. وقت ہوا چاہتا ہے وقفے کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. فیض رمضان, فیض رمضان, فیض رمضان, فیض رمضان. جی ناظرین کرام, واپس ہم واپس آ چکے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے پروگرام کی جان, بڑی خوبصورت شخصیت ہیں, میری مراد ہے شفیق خان صاحب سے. شفیق بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے شفیق بھائی. بڑا خوبصورت ٹاپک تھا آج کا, اور اس ٹاپک میں آپ نے سنا بھی, لیکن آپ کے ساتھ ہمارے خوبصورت نعت خوان ہیں علی رضا. آپ بھی ٹھیک ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ شفیق بھائی, مولا کائنات کی بات ہو رہی تھی کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت. ہمارے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا, کیونکہ ہم نے نیوز بریک کی طرف بھی جانا ہے, تو میں چاہوں گا کہ مولا کائنات کے بارے میں کوئی ایسی بات بتائیے کہ جو بھی آپ کے دل میں ان کی محبت ہے. جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کا میں مولا اس کا بھی مولا, یہ دراصل ایک روحانی محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے محبت ہے اور آپ کو آپ سے محبت ہے. اس وجہ سے دونوں جو ہے ایک دوسرے کی محبت کا ان دونوں کا تعلق ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا کیوں لقب ملا ان کو، کس لیے ملا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے. واہ واہ واہ. اس رتبے کا، اس نام کا ایک انعام ہے کہ حضرت علی شیر خدا، اللہ کا شیر. اور علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. بے شک، میرے بے شک، آقا نے فرمایا یہ. بے شک. آپ اور آپ کی سوشل ایکٹیویٹی کہاں تک پہنچی؟ لوگوں کی خدمات کر رہے ہیں، تھوڑا سا ناظرین کو بتائیے. دراصل آج کل تو یہی راشن کا چکر چل رہا ہے رمضان پیکیج کے حوالے سے، تو اس حوالے سے جو ہے نا اللہ کا شکر ہے کہ کافی حد تک میں لوگوں کو کر رہے ہیں اس میں ہم کام. اور اگر نہیں ہو پاتا ہے تو جو مخیر حضرات ہیں ان سے بھی ہم رابطہ کر کر ان تک ہم رسائی دے دیتے ہیں راشن، کہ جن کی رسائی ان تک نہیں ہے، تاکہ ان کے گھر کا راشن پانی پورا ہو سکے. پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اسی طرح سے لگے رہیے، لگن سے، محبت اور احترام سے. ناظرین کرام، شفیق بھائی سے تو ملاقات رہتی ہی ہے کیونکہ اس پروگرام کے پروڈیوسر بھی ہیں یہ ہمارے. ٹھیک ہے، ہم نے چاہا کہ تھوڑی سی ان سے بات کر لی جائے، لیکن میں چاہوں گا کہ علی رضا کی خوبصورت کلام سے ہم وقفے کی طرف جائیں. کون سا کلام پیش کریں گے؟ ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان. سبحان اللہ. بسم اللہ، عطا کیجیے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یا گانا ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا. فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان. جی ناظرین کرام، وقفے سے واپس آ چکے ہیں اور آج میرے شو میں ایسی شخصیت آئی ہیں، میں جتنا تعارف کرواؤں کم ہے. ایک اثاثہ تھے ان کے والد صاحب، پوری دنیا میں سرکار کے ذکر سے اپنی پہچان بنائی، اور جتنے اچھے وہ نعت خوان تھے اتنی اچھی وہ شخصیت بھی تھی. پنجاب کی محفلوں میں میرے ساتھ ان کا چلنا، ان کی مٹھاس، کبھی بھی کسی کو دکھ دیا ہی نہیں. محبت اس قدر کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے ہر کسی سے کہ اپنی مثال آپ تھے. میں کہتا ہوں کہ ایسی شخصیت کہ جس کا تعارف میرے پاس الفاظ ہی نہیں. اگر میں ایسا کہوں، میں اپنی ساری خوبصورتی اور ساری باتوں کو اگر ایک بات میں سمیٹ دوں تو میں یہ کہوں گا کہ الحاج یوسف میمن جیسے کائنات میں اب نہیں آنے والے اور نہ کبھی آئیں گے. لیکن ان کے بیٹے حسین یوسف، حاجی حسین یوسف، ہم شکلیں یوسف میمن، جن کو دیکھ کر مجھے آپ کی یاد آ گئی، یوسف میمن کی یاد آ گئی کہ وہی طریقہ کار بات کرنے کا، وہی مسکراہٹ. تو ناظرین کرام، چلتے ہیں آج کے چیف گیسٹ میں جسے کہوں گا، ہمارے مہمان خصوصی، جن کے لیے میں نے خصوصی یہ اپنے ٹاپک کو ڈسکلوز کر کے ذکر سرکار کی محفل کو آج جلدی آپ کے سامنے پیش کیا. میری مراد ہے حاجی حسین میمن.
अस्सलाम वालेकुम हुसैन भाई, वालेकुम अस्सलाम सैयद बादशाह, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी। शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस नाचीज़ को इस काबिल समझा और अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया, जज़ाकल्लाह। क्योंकि मसरूफियात इतनी हैं आपकी जज़ाकल्लाह कि मैं बता नहीं सकता। जज़ाकल्लाह। और नाज़रीन किराम, ये वो शख्सियत हैं कि जिनको देख के यूसुफ मेमन की याद ताज़ा होती है। बाबा के साथ कितना अरसा रहे आप? अल्लाह अकबर, तो वो वक्त रहे याद तो नहीं बचपन है। से ही, लेकिन महफिलों की बात कर रहा हूँ कि महफिलों में कभी जाना हुआ? काफ़ी अरसा, वो जब छोटे थे तो इतना नहीं जाते थे, लेकिन उन्होंने कभी फोर्स भी नहीं किया। उन्होंने कभी इतना फोर्स भी नहीं किया कि कभी महफिल में आए करें। हम अपने ही शौक़ से जो है ना वो उनके साथ जाया करते थे। कभी उन्होंने नहीं कहा कि बेटा यहाँ चलो या वहाँ चलो। हम खुद ही जो है वो खुद कहा करते थे उनको कि हमें प्रोग्राम में जाना है, करना है। तो बस उसी तरह शौक़ में जो है वो उनके साथ जाया करते थे। कराची में, कराची के बाहर पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर यूके में, मदीना पाक में, तो काफ़ी अरसा। और मुझे पहले सिर्फ़ 2 इल्म का बताया गया था कि कुछ इल्म होता है जो किताबों से हासिल होता है, वाह, और कुछ इल्म ऐसा होता है कि जो सोहबत से हासिल होता है। क्या बात तो है, उस पर क्या मेरा खूबसूरत ईमान बात है। इतना मजबूत हो गया कि वाकई ही सोहबत का बड़ा असर होता है। तो वालिद साहब के साथ जितना भी वक्त गुजरा अल्लाह का शुक्र है। और ये सोहबत ही है कि आज आप अपने वालिद साहब के नाम को आगे लेके चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कि जी, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह। यूसुफ मेमन जिंदा है और ता हयात जिंदा रहेंगे। जब तक इंशाअल्लाह। हमारी सांसें, जब तक हम इंशाअल्लाह। उनके पढ़े हुए कलाम सुनते बिल्कुल, रहेंगे, बिल्कुल। यूसुफ मेमन हमारे सामने आते रहेंगे। तो इंशाअल्लाह। मैं क्या बताऊं कि पंजाब में एक महफिल थी गढ़ी शो में, अल्लाह अकबर। वहाँ पर बड़ी खूबसूरत महफिल थी। वहाँ पर थोड़ा सा लेट हो गए, तो बानियान आपको पता है पंजाब जी, के जी, जी, बड़ी जी। मोहब्बत करते थे। जी जी जी, तो मैं साथ ही था, हम लोग गुजरात में थे, वहाँ मैं उनकी गाड़ी में था मैं। सही। तो बड़ी बातें होती रहीं, बड़ी बातें, लेकिन वो सादात का इतना एहतराम करते थे, अल्लाह अकबर। इतना अदब करते थे कि मुझे कहा कि आप आगे सीट पे बैठे। मैंने कहा यूसुफ भाई मैं ऐसे नहीं कर सकता, आप मेरे सीनियर हैं। आप कह रहे नहीं शाह साहब आप आगे बैठेंगे, मैं पीछे बैठूंगा। तो इस पर तकरीबन 20 मिनट लग गए हमें, हम वहाँ पहुँचने में लेट हो गए, अल्लाह अकबर। लेकिन उन्हें आगे नहीं बैठे। जी, जी, बिल्कुल, इतना बिल्कुल। प्यार करते थे कि वो बिल्कुल, बिल्कुल। उनको पता चल जाए कि सामने वाला सैयद है। वो अल्लाह अकबर। बिल्कुल जी, सादात से बड़ी जो है वो ताज़ीम। बल्कि वो ये कहा करते थे, हमें फरमाया करते थे कि बेटा जहाँ भी सैयद आ जाए तो तुम्हें जो है ना बस ये समझना है कि तुम्हारा बाप खड़ा है। हाय हाय हाय। तुम्हें वो कहते थे कि बस ये समझना है कि तुम्हारा बाप खड़ा है। अब उन्होंने कहा कोई मुझे गाली दे बर्दाश्त कर लेना, कोई सैयद को कुछ कहे तो बेटा नहीं। अल्लाह अकबर। तो वो ये कहते थे कि बेटा सैयद की बड़ी ताज़ीम करना। और यही असासा वो कहते थे कि तुम्हारे दादा मुझ पे मेरे पास छोड़ के गए थे, और यही चीज़ मैं तुम्हें छोड़ के जाऊँगा। यूसुफ मेमन माँ ने एक ही पैदा किया था, अल्लाह लेकिन अकबर। यूसुफ मेमन ने एक यूसुफ मेमन और पैदा अल्लाह किया। अकबर। आज हुसैन मेमन हमारे साथ हैं। तो हुसैन आज आप कौन सा कलाम सुनाना है? अल्लाह आगाज़ अकबर। कीजिए, अल्लाह अकबर। क्योंकि आज आप हमारे मेहमान हैं। अल्लाह अकबर। और बिस्मिल्लाह कीजिए। वालिद साहब का ही पढ़ा हुआ बिस्मिल्लाह। एक मशहूर ज़माना कलाम है, और निस्बत का हवाला है, शायर ने दिया है और लिखा भी है उस्ताद खालिद महमूद खालिद क्या नक्शबंदी खूबसूरत रहमतुल्लाह शायर है अलैह। वो, वाह वाह। कहा कि अपना हस्ती पर जारा कुछ नहीं। क्या बात है, वाह 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 वाह। अपना हस्ती पर जारा कुछ नहीं। अपना हस्ती पर इजारा कुछ नहीं, सब उन्हीं का है, हमारा कुछ नहीं। सब उन्हीं का है, हमारा कुछ नहीं। क्या बात है, वाह 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 वाह। का है, हमारा कुछ नहीं। बेच दे खुद को नबी के नाम पर, बेच दे खुद को नबी के नाम पर। ऐसे सौदे में
خسارہ کچھ نہیں، بے شک، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ایسے سودے میں خسارہ کچھ نہیں، ان کی نسبت سے نہیں ملتے اگر، کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ ان کی نسبت سے نہیں ملتے اگر، رشتہ آپس میں ہمارا کچھ نہیں، ان کی نسبت سے نہیں ملتے رشتہ آپس میں ہمارا کچھ نہیں۔ چھوٹے شعر کی معذرت چاہتا ہوں، اور پانچواں شعر۔ شاعر نے کہا بیچ دے خود کو نبی کے نام پر، یہ دوسرا شعر میں پیش کر چکا ہوں، چونکہ پانچواں شعر میں نے آپ سے عرض کی تھی، تو شاعر نے کہا کہ جو ہے منگتا، جو ہے منگتا مصطفیٰ کی آل کا، جو ہے منگتا مصطفیٰ کی آل کا، جیت اسی کی ہے وہ ہارا کچھ نہیں، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، جیت اسی کی ہے وہ ہارا کچھ نہیں، اپنا ہستی پر اجارہ کچھ نہیں۔ جزاک اللہ۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ میں آپ کے اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے محمد حسان سے گزارش کروں گا کہ وہ بارگاہ رسالت باب میں گلہائے کی عدد پیش کریں، اور انہیں کی نعت سے ناظرین کرام ہم وقفے پہ جائیں گے، اور جب ہم وقفے سے واپس آئیں گے تو حسین یوسف ہمارے ساتھ ہوں گے، ان سے کلام اور سنیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی بسم اللہ۔ حضور میری تو ساری، کیا بات ہے بھائی، واہ 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 واہ۔ بہار آپ سے ہے، سلامت رہیے۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار، میں بے قرار، میں بے قرار، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری۔ اور حاصل کلام شیر شاہ صاحب، میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز یا رسول اللہ، میری تو فیض رمضان، فیض
فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان سا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو نظر سے ایک بار حسن طیبہ کو بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو اور مدینے جاؤں پھر آؤں دوبارہ پھر جاؤں سبحان اللہ سبحان اللہ مدینے جاؤں پھر آؤں دوبارہ پھر تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سبحان اللہ ماشاء اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے اور تمام تعریفیں اسی جہاں کے لیے جی ناظرین ذکر سرکار سیگمنٹ میں آپ کی ہوسٹ حافظہ رابعہ ناز حاضر ہے لیکن ہمیں جوائن کر لیا انہوں نے جی بالکل تھوڑی سی لیٹ ہو گئے جی ناظرین آپ تمام لوگوں کو حافظہ رابعہ ناز کی جانب سے السلام علیکم اور اس ذکر سرکار سیگمنٹ کو آگے سٹارٹ کرتے ہوئے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ کوئی منہ تک نہ لگاتا تھا مجھ کو کہ کوئی منہ تک نہ لگاتا تھا مجھ کو اور پاس تک نہ بٹھاتا تھا مجھ کو سبحان اللہ کہ کوئی منہ تک نہ لگاتا تھا مجھ کو اور پاس تک نہ بٹھاتا تھا مجھ کو اور جب سے تھاما ہے میں نے محمد کا ہاتھ جب سے کی ہے میں نے حضور کی ثنا خوانی یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں بہت خوبصورت بات کیا بات جی ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں حاجی حسین یوسف میمن کے تو میں آپ سے درخواست کروں گی کہ آپ نعت رسول مقبول اس سے صلی پہلے اللہ کہ آپ کی نعت کی طرف جائیں میں جاننا چاہتا ہوں کہ ثنا خوان تو بہت باکمال تھے
بیٹے بھی باکمال تھے. باپ کیسے تھے؟ اللہ اکبر. سید صاحب اس حوالے سے صرف اتنا میں کہوں گا, مجھے بہت کم یاد ہے کہ کبھی انہوں نے مجھے بیٹا کہا ہو. وہ ہمیشہ بھائی کر کے مخاطب کرتے تھے, بھیا بھائی کر کے, نا چلو دونوں بھائی چلتے ہیں, دونوں بھائی چلتے ہیں. تو ان کا ایک تعلق ایسا ہی تھا. تو وہ ایک اگر بیٹا وہ کہتے تو شاید وہ ویسا جو تعلق ہوتا ہے وہ نہ رہ سکے. باپ بیٹے میں دوستی تھی. بالکل بالکل ایسا ہی تھا. کوئی مشورہ ان سے میں نے لیا ہو کبھی, میں نے ایک میری خواہش تھی ان کی, میں نے زندگی میں وہ میری پوری ہو گئی. ایک میں ایکسپیریمنٹ ہی کر رہا تھا کہ میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ میں نے کہا ابو سے کوئی ایسا مشورہ لوں گا جو ان کی شخصیت کا کوئی اور نیا روپ میرے سامنے جو ہے وہ عیاں کر دے گا. تو ایک مشورہ تھا جو دنیا ان سے لیتی تھی, وہی چیز میں نے ان سے پیچھے اکیلے میں پوچھی. تو جب ان کا میں نے جواب سنا تو مجھے بالکل ان کی شخصیت میں ایک اور نیا رنگ نظر آیا کہ وہ جیسے ہی ان کا تجربہ, ان کا ایکسپیرینس سب کے لیے ایک جیسا ہے. وہ کسی میں یہ فرق نہیں کرتے تھے کہ یہ میرا بیٹا ہے تو اس کو کچھ اور کہہ دوں, اگر وہ میرا کوئی اور ہے تو اس کو کچھ اور کہہ دوں. باہر والے نے اگر کوئی مشورہ لیا تو اس کو بھی وہی دیا, میں نے اگر کوئی مشورہ لیا تو مجھے بھی وہی جواب دیا. کیا خوبصورت بات ہے. اور اس خوبصورت بات کے ساتھ ہی میں چاہوں گا کہ حسین بھائی آپ کلام پیش کیجئے, اور آئندہ بھی آپ کو ہم مدعو کرتے رہیں گے, اور آپ نے آنا ہے انشاءاللہ کے ساتھ انشاءاللہ. اور آپ کو دیکھ کے الحاج یوسف میمن کی کمی محسوس یاد تازہ ہو جاتی ہے, اور آپ کو دیکھ کے یاد تازہ. جزاک اللہ, بہت شکریہ. جس طرح آج موضوع ہے مولا کل کائنات کا, تو اس حوالے سے ایک منقبت آپ کے ذوق کو ملوز رکھتے ہوئے ایک پیش کر رہا ہوں. شاعر نے کہا ہے عاشقوں کا ذکر کیا ہے بلکہ مولا علی کے ملنگوں کا ذکر کیا ہے. کیا خوبصورت بات. یہ لہجہ وہی ہے, اللہ یہ تاثرات بھی وہی ہے. لگ ہی نہیں رہا کہ حسین بیٹھے ہیں, لیکن خون تو ایک ہے نا. جزاک اللہ جزاک اللہ. شاعر نے کہا کہ جو بے صدا ہے وہ صحرا ضرور بولے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو بے صدا ہے وہ صحرا ضرور بولے گا. جو بے صدا وہ صحرا ضرور بولے گا. کبھی نہ بولنے والا ضرور بولے گا. کبھی نہ بولنے والا ضرور بولے گا. علی کا بغض چھپائے سے چھپ نہیں سکتا. علی کا بغض چھپائے سے چھپ نہیں سکتا. زبان بولی تو چہرہ سبحان اللہ سبحان اللہ. زبان بولی تو چہرہ ضرور بولے گا. علی کا چاہنے والا منافقوں کے خلاف, علی کا چاہنے والا منافقوں کے خلاف خاموش رہ نہیں سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بولے گا خاموش رہ نہیں سکتا ضرور بولے گا. اور آخری شعر بڑے عاشق کا ذکر کیا ہے شاعر نے کہ زبان می سمیت تمار کی قسم دے دو. زبان می سمیت تمار کی قسم دے دو. علی کے نام پہ گنگا ضرور بولے گا.
کیا بات ہے, سلامت رہیے, واہ 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 واہ, کے نام پہ گونگا ضرور بولے گا, کیا بات ہے, کیا کہنے, بولے گا, کیا کہنے, واہ واہ جو واہ, بے سلامت صدا رہیے. ہے وہ صحرا ضرور بولے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا خوبصورت بات ہے, ماشاء اللہ, واہ واہ واہ, کیا خوبصورت کلام پیش کیا. ناظرین کرام, وقت ہوا چاہتا ہے فیض رمضان, فیض رمضان, فیض رمضان, فیض رمضان. جی ناظرین السلام علیکم, میں ہوں آپ کا میزبان سید حیدر علی جعفری. آج ذکر سرکار کے اندر ہم موجود ہیں, یہاں پر اسٹوڈیو کے اندر ہمارے ساتھ مختلف نعت خواں بھی ہیں, ہم ان سے بات کریں گے. جی رابعہ. جی ہمارے ساتھ حیدر, ہمارے ساتھ دو نعت خواں موجود ہیں اور بہت ہی خوبصورت نعت خواں ہیں. ایک پہلی جو نعت خواں ہے ہمارے پاس سیرش عمران موجود ہیں, اور دوسری جو نعت خواں ہے وہ ہے ہمارے پاس حافظ عظیم اتاری. تو اس سے پہلے میں ایک شعر پڑھنا چاہوں گی کہ ان کے دربار سے جب بھی میں نے مانگا, ان کے دربار سے جب بھی میں نے مانگا, پنجتن کے وسیلے سے مانگا. اور ان کے دربار سے جب بھی میں نے مانگا, پنجتن کے وسیلے سے مانگا, اور مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے, مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے, اور خوب میرے گزارے ہوئے ہیں. جی ناظرین, یہ ذکر سرکار جو ہمارا سیگمنٹ ہے, اور ذکر سرکار میں جو ہم ثنا خوانی کرتے ہیں حضور کی, یہ ایک ثنا خوانی اتنا پیارا اور اتنا انمول تحفہ ہم حضور پاک نے ہم سب نعت خوانوں کو دے دیا کہ یہ پڑھنا ہمارے لیے عبادت. اور رمضان کے مہینے میں تو ہم جو بھی عمل کرتے ہیں, ہمارا سونا بھی عبادت, ہمارا ہر عمل رمضان کے مہینے میں عبادت ہے. تو بہت ہی خوبصورت یہ ذکر سرکار ہمارا سیگمنٹ ہے. تو میں تمام لوگ جتنے بھی مجھ سے دعا کے لیے کہتے ہیں اور جتنی یہاں پہ ثنا خواں ہمارے ساتھ موجود ہیں, اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے صدقے میں ہم سب کی جائز تمنا, دلی تمنا, خواہشوں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے. میرے ساتھ موجود ہے ماشاء اللہ سے سیرش عمران. جی سیرش عمران, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آج کون سی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہی ہیں آپ؟ نصیر احمد کا لکھا ہوا کلام ہے. بسم اللہ, بسم اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں, لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں, دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں, دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں. اور قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا, قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا. ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں, ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں. اور کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں, کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں. کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں, کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں. اور شرم و حیا سے نہیں سامنے جایا جاتا, شرم و حیا سے نہیں سامنے جایا
جاتا کیا یہ کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، اور کیوں نہ پلڑا میرے اعمال کا بھاری ہو نسیم، کیوں نہ پلڑا میرے اعمال کا بھاری ہو نسیم، کہ اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت پیارا کلام۔ فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان۔ ان کے جو غلام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے، مصطفیٰ کی شان دیکھ کر، مصطفیٰ کی شان دیکھ کر، مصطفیٰ کی شان دیکھ کر، بادشاہ غلام ہو گئے، بادشاہ غلام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے، اور نام لیوا ان کے جو ہوئے، 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 ان کے اونچے نام ہو گئے، ان کے اونچے نام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام۔ حافظ صاحب، حافظ عظیم صاحب اتاری بھی ہیں ماشاءاللہ، بہت پیارا کلام پڑھا آپ نے ماشاءاللہ، حافظ ہیں، آپ کی زیارت بھی ہمیں ہو گئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ تھے ہمارے ساتھ موجود حافظ عظیم اتاری، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد روحیل جی۔ محمد روحیل، میں آپ کو دعوت دوں گی کہ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں۔ دل الفت سرکار بسانے کے لیے، سبحان اللہ سبحان اللہ، دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے،
جان آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے، اور پیغام سناتی ہے یہی آیے تطہیر، پیغام سناتی ہے یہی آیے تطہیر، عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے، اور دل کہنے لگا کرتے ہی گنبد کا نظارہ، دل کہنے لگا کرتے ہی گنبد کا نظارہ، یہ نقش تو آنکھوں میں بسانے کے لیے ہے، یہ نقش تو آنکھوں میں بسانے کے لیے ہے، دل الفت سرکار بسانے کے لیے بہت کم عمری کے اندر اتنا پیارا کلام پڑھا ہو، آپ کی آواز بھی اتنی پیاری ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں برکت عطا فرمائے پروردگار۔ ماشاءاللہ بہت پیاری آواز ہے، بہت پیارا کلام ہے آپ کا، بہت پیاری آواز، بہت پیارا انداز محمد عرے، جزاک اللہ۔ اور جی ناظرین، پروگرام کا وقت اینڈ ہے کہ ہم اب جو ہے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ جی ناظرین، اسی اشعار کے ساتھ اس پروگرام کا اینڈ کرتے ہیں کہ لو مدینی کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینی کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، اور دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، اور سر پہ رکھ دیجئے ذرا دست تسلی آقا، سر پہ رکھ دیجئے ذرا دست تسلی آقا، اور غم کے مارے ہیں زمانے کے ستائے ہوئے ہیں، اور غم کے مارے ہیں زمانے کے ستائے ہوئے ہیں۔ بے شک اللہ پاک یہاں جتنے ثنا خوانوں نے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پڑھنا بیٹھنا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو در رسول کی حاضری نصیب فرمائے، حضور کا دیدار دکھائے اور حضور کا جلوہ دکھائے۔ جی ناظرین، کل اسی وقت انشاءاللہ کل پھر ہم اس پروگرام میں ملیں گے انشاءاللہ۔ ذکر سرکار سیگمنٹ میں میرے ساتھ موجود ہوں گے حیدر اور میں حافظہ رابعہ ناز۔ جی ناظرین، مجھے اور حیدر کو دیں اجازت، اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور ان لوگوں کا بھی بہت زیادہ خیال رکھیے گا جن کی نگاہیں صرف اور صرف آپ کی منتظر ہیں۔ اسی اپنے پن کے ساتھ حیدر اور حافظہ رابعہ ناز کو دیں اجازت کہ اپنی دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ فیض رمضان، فیض رمضان،